ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین، رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو خاص طور پہ ہمارے ملک میں خصوصی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. یعنی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جانا. اگر رمضان المبارک کا آغاز ہے تو پھر پھینی اور ایسی چیزیں یا سحری میں استعمال ہونے والی چیزیں، افطار میں استعمال ہونے والی چیزیں، ان کی قیمتیں بڑھ جانا. اگر تو عید الفطر کے قریب تک جب رمضان المبارک پہنچتے ہیں تو یا اس سے پہلے تو کپڑوں کی، جوتوں کی، ان تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. بلکہ ہم لوگوں کو سمجھاتے تھک جاتے ہیں کہ دوسری جو ممالک ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہبی تہوار سے پہلے عام لوگوں کی افورڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو کم کرتے ہیں، یعنی اپنی قیمتوں کو کم کرتے ہیں. نہ کہ پاکستانی جو ہے وہ خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو یہ نیکی کمانے کا نہیں ہے، پیسے کمانے کا ہے. جس ایک مہینہ کمائیں گے وہ پورے سال کھائیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ایک مہینے جو ہم ٹریننگ کریں، جو تربیت ہماری ہو، اس کا اثر پورے سال رہے. اسی طرح اس ایک مہینے میں جو نیکی کما لیں، جو ثواب کما لیں، اس کا اثر اگلے آنے والے پورے سال رہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے اگلے رمضان المبارک تک زندہ رہنے کی. ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یا ہر سال یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی، صحت اور تندرستی اور استطاعت کے ساتھ آپ کو رمضان المبارک عطا کیا. بہت سے لوگ رمضان المبارک پاتے ہیں لیکن صحت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے. بہت سے لوگ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ شاید اب اس میں دن اور رات اور ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا، یعنی اپنی اورینٹیشن میں نہیں ہوتے. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ، زندگی صحت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان المبارک عطا کیے ہیں کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں. اگر لوگوں کی مدد کرنے کی تو وہ بھی بہت اہم ہے. اور وجہ ان سب کی کیا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی راتوں کے قیام کو افضل قرار دیا گیا. اس میں نیکیوں کے جو درجات ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. بہرحال ناظرین، تمام باتیں کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں سر. جزاک اللہ خیر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. اللہ کا جزاک اللہ خیر. پہلے تو آپ نے جو نقطہ اٹھایا بہت قیمتی، میں اس پہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ بیان کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو آپ نے پرائسز کی بات کی نا کہ دنیا کے اور مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی تہوار کا موقع آتا ہے تو پرائسز وہ کم کر دیتے ہیں، ہمارے بڑھ جاتی ہیں. ایک تو ہمارا کئی اعتبارات سے قومی مزاج اور کردار اس کی گراوٹ بھی ہے کہ ہم اتنے مبارک مہینے کے اندر بجائے اس کی کہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں کریں، ہم لوٹ مار کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف حکومت کا بھی کردار بہت بڑا اہم ہے. دنیا بھر میں پرائس کنٹرول کے لیے گورنمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہیں. یہاں معاف کیجئے کہ شاید بعض اوقات گورنمنٹ والے خود ہی پیسہ کھا لیتے ہیں اور کوئی اقدامات کر نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ مخلوق خدا کے تعلق سے جو بھی ظلم کا معاملہ ہو اس کے ازالے کے لیے جن کے پاس اختیار ہے ان کی پہلی ذمہ داری. تو حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ پرائس کنٹرول میکانزم کو جب افیکٹو بنائے اور واقعتاً افیکٹو بنائے، اور افیکٹو بنانے والے پیسے بٹور کو اس کو اور زیادہ خراب نہ کرے بلکہ واقعتاً افیکٹو بنائے تاکہ اللہ کی مخلوق کا بھلا بھی ہو اور اتنے مبارک مہینے کے اندر لوگ اچھی طرح عبادات بھی انجام دے سکے اور اپنے تہوار کو بھی منا سکے. اب جیسے کہ آپ نے رمضان شریف کا اور قرآن کا ذکر کیا، دونوں کا ایک ساتھ جوڑاؤ کا معاملہ، پھر قدر کی رات 27ویں شب آیا چاہتی ہے تو انشاءاللہ آج اسی کے تعلق سے کچھ کلام کرنا مقصود ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان جو سجایا گیا وہ دراصل قرآن کریم کے تعلق سے سارے مہینے اللہ کی مگر رمضان افضل اس لیے کہ قرآن اس میں نازل ہوا. ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی مگر قدر کی رات اس لیے افضل کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں تمام طاق راتوں میں کوشش کرنی ہے. 21, 23, 25 ہم گزار چکے، اب 27ویں شب بس تھوڑی دیر میں شروع ہوا چاہتی ہے اور اس کے بارے میں ایک غالب گمان بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ قدر کی رات ہو تو اس رات میں بھی محنت کرنی ہے. اور پھر 29ویں شب ہے انشاءاللہ، اس میں بھی قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو قدر
کی رات بھی عطا فرمائے اور ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے ان میں بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقطہ یہی ہے، قرآن قرآن قرآن، جس کی وجہ سے رمضان افضل، جس کی وجہ سے قدر کی رات افضل۔ آج ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور ہم سب واقف ہیں کہ 27 رمضان المبارک ہی کو رب کائنات نے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا تھا اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ کی خاص مشیت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، قدر کی رات میں نازل ہوا، جس میں 27 شب کے بارے میں گمان زیادہ بیان کیا گیا ہے، اسی رات میں اللہ رب العالمین نے یہ خطہ، یہ پاکستان مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ایک SMS کچھ عرصے پہلے گردش کر رہا تھا، بڑا اچھا لگا ہمیں، اس کو ہم اپنی تقریروں میں بیان بھی کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب 70 برس پہلے، آج تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کر لیجئے، 73 برس پہلے کہہ لیجئے کم و بیش، تو آج سے 70 برس راؤنڈ فگر کر رہے ہیں، 70 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی۔ وہ قوم بریلوی بھی تھی، دیوبندی بھی تھی، بریلوی بھی تھی، سنی بھی تھی، شیعہ بھی تھی، پنجابی بھی تھی، سندھی بھی تھی، بلوچی بھی تھی، پٹھان بھی تھی، سب کچھ تھی، بنگالی بھی تھی، مگر وہ سب ایک کلمے پر متحد تھے اور ایک کلمے پر وہ جمع ہوئے۔ تو اس کلمے میں اتنی جان تھی اور ہے کہ اس نے پوری قوم کو نہ صرف یہ کہ جمع کیا، بلکہ ایک بہت بڑا ڈویژن کا معاملہ ہو گیا، اور مدینہ شریف کا جو معاملہ ہے، جو ہجرت وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد ایک بہت بڑا مظاہرہ تاریخ نے دیکھا، ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ کس لیے؟ اے اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما جہاں ہم تیرے دین کا کام کریں گے، تیرے دین کو سربلند کریں گے، اور ہم وہاں آزاد انداز سے اے اللہ تیری اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں گے۔ کچھ یاد ہے نا؟ اور کراچی والوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں، ہم مہاجر کی اولاد ہیں، جی ہمارے ابا نے بھی ہجرت کی تھی اور ہمارے دادا نے بھی ہجرت کی تھی، مگر آج سوال ہے کہ یہ مہاجروں کے ساتھ کیا ہو گیا اور کس نام پر ہم نے ہجرت کی تھی اور کیا کر دیا ہم نے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ارے کہاں ہے وہ اللہ کا دین جس کے لیے ہم نے ہجرتیں کی تھیں، ماؤں نے لخت جگر ان کی قربانیاں دی تھیں، بہنوں کی عصمت دری کی گئی تھی، بوڑھوں کو شہید کیا گیا تھا، جوانوں کے گلے کاٹے گئے تھے، لیکن ایک خطہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی تھی۔ اللہ ایک خطہ عطا فرما دے جہاں تیرے عطا کردہ قرآن، اس کے نظام کو ہم قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ میں تو درد دل آپ کے سامنے رکھوں، ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیجئے، ہم بحث نہیں کرتے، کیا اچھا ہو کہ 27 رمضان کی شب کو متعین کر لیا جائے، منانا، سیلیبریشن کرنا، اس کی زیادہ میں بحث نہیں کر رہا، یاد دہانی کے لیے جب 27 رمضان اور اس کی شب میں اگر پاکستان کے تعلق سے بات ہوگی، دل بھی نرم ہوں گے، لوگ بندگی کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے سجدے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہوگی، ہاتھ بھی اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہوں گے، تو بات ہی مختلف ہو جائے گی۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارے حکمراں 27 رمضان کی جو شب ہے، 27 شب جسے کہا جاتا ہے، اس میں پاکستان کے تعلق سے کچھ کلام کر لیں۔ آج اس وقت اگر میں نے موضوع مقرر کیا یا منتخب کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج 27 شب اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے بھولے ہوئے وعدوں کو یاد کر لیں، وہ جو آباء و اجداد نے قرض ہمارے کاندھوں پر چھوڑا، اس قرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، اس کلمے کی بنیاد کو اگر چھوڑیں گے تو بنگال الگ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، 2 لخت ہو گیا تھا ملک۔ ابھی جو ملک ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم احترام کریں، زبانوں کی تقسیم ہے، خطوں کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صناعی ہے، مختلف زبانیں، مختلف لہجے، مختلف برادریاں، قرآن بھی کہتا ہے یہ تعارف کے لیے ہے، لیکن آپ کا میرا اصل رشتہ وہ پنجابی کا، وہ مہاجر کا، وہ پٹھان کا، وہ بلوچی کا، اس سے بڑھ کر وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوتون، قرآن کہتا ہے کہ تمام اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے اختلافات ہوں گے، مگر ایک بڑا کاز اگر یہ کلمہ اور اس کے تقاضے اور یہ دین اور اس کے تقاضے اگر اس طرف ہماری نگاہ ہوگی تو باقی باتوں کو گوارا کرنا آسان ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، میاں بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں، آپ بڑا اچھا واز کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں۔ ہم بھی نہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر رہتے ہیں، لیکن کیا کہیں کہ ہم پابند ہیں، مجھے حکم ہے ادا لا الہ الا اللہ، ہم پابند ہیں، اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ خدا کے بندو، خدا کو منا لو، خدا کو راضی کر لو، خدا کی طرف رجوع کر لو۔ بہت ہم نافرمانی کر چکے، بہت ہم گناہ گار ہو چکے، بہت ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب یہ آخری ساعتیں، آخری راتیں، آخری دن ہیں، آؤ اللہ کو منا لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہے ازالہ کر لیں، اللہ کی طرف بھی پلٹ آئیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر لیں، اللہ مان جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں سچی توبہ لے کر آ میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور پھر 1000 مہینوں سے افضل رات، تو جو نیک عمل کر سکتے ہیں کریں، فرائض بھی، واجبات بھی، نوافل بھی، سنتیں بھی، تلاوت بھی،
صدقہ خیرات بھی، اذکار بھی، اجر بہت زیادہ ہے. لیکن جو دل سے میں نے چاہا کہ بات سامنے آئے پاکستان کے تعلق سے 57 مسلم ممالک ہیں، یہ ہے جس کو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا اور ساری دنیا اسی سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. وہ فلسطین کا مسلمان ہو، وہ کشمیر کا مسلمان ہو، وہ یہاں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یہاں والے اس قرض کو تو پورا کریں کہ رب کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کے نام کی لاج رکھتے ہوئے جب دین کو نافذ کریں گے تو رب کی رحمتیں آسمان سے بھی برسیں گی اور زمین سے بھی ہمیں عطا ہوں گی انشاءاللہ. آخری بات عرض کرتا ہوں، اسلام کے نام پر ملک لیا تھا، ہم بھی متحد اگر ہوں گے تو اسلام کے نام پر. مجھے معاف کیجئے گا، زبان کی اگر بات کرے تو پاکستان کے بھی 100 ٹکڑے ہو جانے چاہیے، معاف کیجئے گا مجھے. خطوں کی اگر بات کرنا چاہیے تو 20 ٹکڑے ہو جانے چاہیے، معاف کیجئے گا مجھے. اس سے بالہ تر سوچ رکھیں، وہ کلمے کی بنیاد پر تو ہم متحد رہیں گے. اور ملک بنا دین کے نام پر، سچی بات ہے، ملک بنا دین کے نام پر تو ملک بچے گا بھی دین کے نام پر. اسرائیل دھوس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر بنا ہے. جب تک وہ بدماشی اس کے ساتھ موجود ہے، مسیحی ورلڈ کی وہ بدماش کھڑا ہوا ہے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، نظریے کی بنیاد پر بنا. نظریہ مستحکم ہوگا تو ملک مستحکم ہوگا. اور اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. ویثبت اقدامکم، اور میں تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا. اس رات میں میری گزارش ہے کہ ہمارے حکمران بھی تھوڑی توجہ کریں، ذمہ داران بھی توجہ کریں، ہم سب توجہ کریں. اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، فضل بھی فرمائے گا. ہم تو یہی سبق سیکھتے رہے اور اسی کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قدر کی رات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. اس ملک کے خداداد کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس کو واقعتاً لیڈنگ رول جو امت مسلمہ کا ہے وہ واقعتاً اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آمین ثم آمین. شجاع بھائی، آج چونکہ 27ویں شب ہے تو یعنی زیادہ جو اجماع کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے شب قدر ہے. تو کیا ہمیں 27ویں شب میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے یا راتیں جو آخری عشرے کی باقی ہیں اس کو بھی شب قدر کی طرح سے ہی عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے نا غالب گمان ہے تو اس کے پیچھے بعض صحابہ کرام کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. کچھ نشانیاں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتائی تھی تو بہت سے صحابہ کرام نے 27ویں شب میں دیکھی ہوں گی. اسی طرح کا ایک گمان 23ویں شب کے بارے میں بھی بعض صحابہ کرام نے 23ویں شب کے بارے میں بیان فرمایا. یوں اگر دیکھیں تو تمام جو طاق راتیں، ایک 3 ہم گزار چکے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 2 باقی ہیں، ایک 27 اور 29. اچھا، اللہ کے رسول حدیث میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ 21 میں تلاش کرو، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں. میرے خیال میں چیپٹر کلوز ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے بیان فرما دیا کہ 5 میں تلاش کرو، تو 5 میں تلاش کریں. امید رکھیں وہ 27 بھی ہو سکتی اور امید رکھیں وہ 29 بھی ہو سکتی. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آخری عشرے میں اس بات کی نیت رکھیں کہ ہر رات مجھے قدر کی نیت سے تلاش کرنا ہے. اللہ 21 میں بھی، 23 میں بھی، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی اجر دینے پر قادر ہے. تو آج بھی محنت کریں، ہمارے ساتھی سب لوگ انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور 29ویں شب میں بھی محنت کریں. یہ ساری تمام طاق راتوں میں محنت کرنی ہے. بھائی 5 راتوں کی تو بات ہے، 360 راتیں ہماری گزری جاتی ہیں تو یہ کمائی کس قدر بڑی ہے. 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں کا اگر کیلکولیشن کریں تو 83 سال 4 مہینے بنتے. اتنی تو ایوریج عمر نہیں. تو 5 راتیں اگر ہم گزارنے، وہ بھی راتیں گرمیوں کی چھوٹی ہوتی ہیں اور کراچی جیسے بڑے شہر کے لوگ تو رات کو جاگتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اس لیے 1 بجے کے بعد سے لے کے صبح فجر کے وقت تک کی بس اتنا سے تھوڑا سا محنت کرنی. 12 بجے سے پہلے تو سوتا ہی کوئی نہیں نا. اور جناب شجاع بھائی، کیا پوری رات کی عبادت ضروری ہے یا کسی بھی پہر انسان نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، 4 رکعت نفل پڑھ لی تو بھی اس کی عبادت؟ ماشاءاللہ آپ نے نفل کا کہا تو یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا حدیث میں، یہ ہر رات کے بارے میں ویسے، ہاں حدیث میں کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے آدھی رات کا ثواب، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے آدھی رات کا ثواب. تو بھائی فجر کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں. اسی طرح تراویح لوگ ادا کر رہے ہیں. اب جو اللہ توفیق دے نوافل پڑھیں. اگر کسی کو تھوڑا نیند کا غلبہ، کوئی بزرگ بھی ہوں گے، کوئی خواتین بھی ہوں گی، کوئی نیند کا غلبہ ہے، تھوڑی سی نیند لے لیں. کسی کو کہے کہ صبح میں 2 گھنٹے کے لیے، میں 1 گھنٹے کے لیے لیٹ ہوں، پھر مجھے کھڑا اٹھا دیجیے گا آپ انشاءاللہ. ویسے امپورٹنس ہوگی تو محنت کریں گے. جیسے ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں راتوں رات پڑھتے تھے نا، آپ اپنی پروفیشنل لائف میں پڑھتے تھے، اپنی آڈٹ لائف میں پوری رات جاگتے تھے. بزنس کمیونٹی کو اگر آج اجازت مل جائے، بھی آج کل مارکیٹ کھول دی گئی ہے، پوری رات کھولنے کے لیے تیار ہے، اگر اجازت مل جائے تو کھول دیں گے نا. تو اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہا ہے آجو مجھ سے مانگ دے، تو اللہ کی نہیں مانیں گے کیا؟ بس اللہ کی پکار پر یقین ہوگا تو محنت ہوگی انشاءاللہ. اچھا
کیا یعنی خاص طور سے ایک طرف تو یہ نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن افضل عبادات کیا ہیں خاص طور پہ شب قدر کے حوالے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلی بات، فرض کا تو کوئی نعم البدل نہیں، تو فرض نماز مغرب بھی ادا کریں، عشاء بھی، فجر بھی، وہ تو پورا سال ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسی طریقے سے دیکھیں کہ تلاوت قرآن کا معاملہ، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ اور یہ قدر کی رات بھی افضل قرآن کے نزول کی وجہ سے. پھر نبی اکرم علیہ السلام کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل تو اتنا پوری رات قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں، پوری رات وہ نماز تہجد قیام اللیل، اور ہم اس کی تراویح کی شکل اس میں رہتے. تو جتنا ہم قرآن کے ساتھ وقت گزار سکیں، قرآن کو نمازوں میں تلاوت کریں، قرآن کی ویسے تلاوت کریں، تھوڑی ہمت پکڑیں، تھوڑا ترجمہ تشریح بھی پڑھ لیں، تو قرآن کے فہم کا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. صدقہ خیرات کریں، اس راہ میں جو صدقہ خیرات کریں گے تو 1000 مہینوں سے افضل کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ شجاع بھائی، آپ تشریف لائے، بہت سیر حاصل اور انتہائی آسان الفاظ میں آپ نے اللہ عمل کی توفیق. تمام چیزوں کو بیان فرمایا. ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب چھوٹا سا وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سیگمنٹ ہوگا دعا اور مناجات کا. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد رمضان.